حمید قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا ہی نہیں، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ حضور سائے سے پاک اور رب العالمین جسم سے پاک۔ کوئی مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ دوستو، اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ محفل میلاد کے وسیلے سے رشید خان مرحوم کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ان کا ڈیرا ہے، لگایا ہوا بوٹا ہے۔ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور نیکی کی بنیاد رکھ کے جاتا ہے، جب تک وہ نیکی ہوتی رہتی ہے بندے کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس بستی کی، یہ سارے خاندان کی ایک نیکی ہے کہ ہر 12 ربیع الاول کو محفل میلاد یہاں پر سجائی جاتی ہے، تو میرا ایمان ہے اللہ اس ربیع الاول کے میلاد کے وسیلے سے ان کے گھروں کو بھی روشن کرے گا، جو ان کے گزر گئے اللہ ان کی قبروں کو بھی روشن کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جو الفاظ پڑھے، ان الفاظ میں اللہ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ ابھی آپ نے حافظ احد صاحب سے نعتیہ کلام سنا، بڑا لطف آ رہا تھا کہ کائنات کے سارے خزانے ہمارے نبی بانٹ رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور اس دن کو، یعنی جب یہ دن شروع ہو رہا تھا، ہم کہتے ہیں نا جی پیر کا ویلا، نور کا ویلا، اس نور ویلے کو نور کا ویلا کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں نور نبی تشریف لے آیا تھا۔ نور ویلا یہی کہتے ہیں نا، اور شریک کی جاتے ہیں وہ نور حضور دے ویلے تک کوڑ نہ مار، اگ دن کے کہنی آدھے سرفراز کا آدھے نا، وہ نور حضور دے ویلے تک کوڑ نہ مار۔ اساں اپنے پیو ڈاڈے کو سنے، ہنے اپنے پیو ڈاڈے کو، ہن اپنے پیو ڈاڈے کو، تے اے حضور دے صحابہ کو گال چلیے، یہ صحابہ کو گال چلیے۔ یہ نور حضور کا ویلا ہے، یعنی صبح کا وقت وہ ہے کہ اندھیرے جا رہے تھے، نور مصطفیٰ آ رہا تھا، اور یہ جو نور مصطفیٰ کی آمد تھی، یہ صرف آج ہم جشن نہیں منا رہے، خود خدا بھی منا رہا ہے۔ آج ملا کہتا ہے جی وہ 12 ربیع الاول کو جو تم جشن مناتے ہو، حضور تو مکہ میں پیدا ہوئے، کیا وہاں پر بھی مکہ والوں نے جناب جشن منایا تھا؟
ہم کہتے ہیں تو نے پڑھا نہیں ہے نا، ہم سے سنے گا تو عقل تیری بھی ٹھکانے آ جائے گی۔ جو میرے نبی کی ولادت کے دن جو جشن منایا گیا ہے، ایسا جشن تو کائنات میں کسی نے منایا ہی نہیں ہے۔ مواہب الدنیا کے اندر، خصائص القبریٰ کے اندر سیرت کی ساری کتابیں اٹھا لو، ان میں لکھا ہوا ہے جس رات حضور کی ولادت ہوئی ہے ساری دنیا میں اللہ نے عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے، توجہ کیجئے، ایک نقطہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، نقطہ دے رہا ہوں۔ جس وقت حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، مکے والوں کو پتہ تھا جو آج نبی کی ولادت ہونی ہے؟ نہیں تھا نا، انسانوں کو پتہ نہیں تھا، وہاں پر کسی کو پتہ نہیں تھا، مکہ کے لوگوں کو کہ آج نبی کی ولادت ہونی ہے۔ صرف پتہ تھا تو خود خدا کو تھا کہ آج مصطفیٰ کائنات میں آنے والا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے نا، سارے یہی کہیں گے، یہی ہم مانیں گے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مکہ کا ایک ایک درخت بھی جانتا تھا، پتھر بھی جانتا تھا کہ نبی آنے والا ہے۔ ارے وہاں تو مکہ کے بھیڑیے بھی جانتے تھے، مکہ کی ہرنی بھی جانتی تھی، مکہ کا وہاں کا ایک ایک چھوٹا سا کنکر بھی جانتا تھا۔ اور وہ کیسے جانتے تھے؟ جب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں درختوں سے گزرتا، پتھروں سے گزرتا تھا نا، وہ کہتے تھے او نبی کے دادا تیرے اوپر سلام۔ پتہ صحیح کا تھا، صرف غافل تھا تو انسان غافل تھا۔ لیکن جس کو پتا تھا، کس کو پتا تھا میلاد ہونے والا ہے آج کی رات؟ اللہ کو پتا تھا۔ جس کو پتا تھا کہ آج دن سوموار کا ہے، آنے والا مصطفیٰ ہے جو حبیب خدا بنے گا، رحمت للعالمین بنے گا، شفیع المذنبین بنے گا، شمس العارفین بنے گا، انیس الغریبین بنے گا، راحت العاشقین بنے گا، تو اس رب نے گویا اپنے محبوب کے میلاد کے لنگر کے طور پر ساری کائنات کی عورتوں کو لڑکی عطا فرمائے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری۔ اچھا، رب نے لڑکے کو دیے تھے، لڑکے کیوں دیے تھے؟ غور کر ذرا، غور، توجہ۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق حضور کے لنگر پہ چاول پکاتے ہیں، حلیم پکاتے ہیں، دلیے پکاتے ہیں، بریانیاں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، قورمے پکاتے ہیں، اور اگر کوئی جوش میں آئے تو نبی کے غلاموں کو عاشقوں کو عمرے بھی کروا دیتے ہیں۔ حج کی ٹکٹ بھی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ محفل ناسوں پہ ملتے ہیں نا۔ لوگوں، انسان اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے نبی کے میلاد پہ۔ اور یاد رکھو، ہم نکاح تو کر سکتے ہیں، شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن اولاد ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ میرے رب کے بس میں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اولاد کے بعد اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے، کسی کے گھر اگر امید ہو جائے، ضروری تو نہیں کہ اس کو لڑکا پیدا ہوگا، نہیں نا۔ کوئی بندہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی بتا دو مجھے کہ جو لڑکی کو لڑکا بنا دے، یا اولیاء کا، انبیاء کے معجزات ضرور ہیں، وہ بھی تو قدرت کی نشانی ہے نا۔ لیکن غور کرو، ارے ہم نبی کے میلاد پہ اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں، اور جو ہم نہیں کر سکتے، مخلوق نہیں کر سکتی، جو رب کے بس میں تھا نا، رب نے سبھی کو بیٹے عطا فرما دیے ہیں۔ یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی کا لنگر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جب حضور کی ولادت کا علم اللہ کو تھا، اس نے میلاد منایا۔ جب میرے نبی مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آئے تو گھر گھر میں میلاد تھا۔ حضور جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں تشریف لے کے آئے تھے، مسلم کو اٹھا کے دیکھو، بخاری کو اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو، جب میرے نبی مسجد قباء میں ابھی پہنچے بھی نہیں، حضور 12 ربیع الاول کو مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ حضور کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو دن سوموار کا، جب میرا نبی مدینہ میں آیا دن سوموار کا، تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ اور ساری سیرت کی کتابیں، یہ فقیر ذمہ دار ہے اس بات کا جو میں عرض کر رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مکہ سے لے کے مدینہ تک کتنے دن لگتے تھے؟ 12 دن۔
کتنے دن لگتے تھے؟ 12 دن. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑا تو حضور کی ہجرت کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی کہ حضور مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کو رنگ لگانے آ رہے ہیں. حضور مدینہ کو آباد کرنے آ رہے ہیں. حضور یثرب کو، بیماریوں کے گھر کو رحمت بنانے کے لیے آ رہے ہیں. ارے وہ شہر کہ جس میں جانے کے لیے لوگ ڈرتے تھے بیمار ہو جائیں گے، جب میرے نبی کے قدم لگے نا تو حضور نے فرمایا اس سے گھبراؤ نہیں، وہ یہ تو شہر ہے، اس کی مٹی سے بھی نہ گھبراؤ، اس کے غبار میں بھی رب نے شفا رکھ دیا ہے. لوگ تو یثرب میں جانے سے گھبراتے تھے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اس کی مٹی کو بھی سینے سے چہرے پہ لگایا کرو کہ یہ شفا دیتی ہے، شفا دیتی ہے. اور مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، جب مدینہ والوں کو پتہ چلا نا حضور مدینہ میں آ رہے ہیں، روزانہ جب صبح ہوتی تھی نا، سورج طلوع کرتا تھا، گھر بار چھوڑ کے بچوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے، حضور کا انتظار کرتے تھے. یہ حضور کی آمد کا جلوس نہیں تو اور کیا ہے. ارے وہاں پر سارے مدینہ کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، گلیاں ویران ہو جایا کرتی تھی. لوگ مسجد قباء جو آج آپ نے دیکھی ہے اسی جگہ پہ پہنچ جایا کرتے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے. یہودی بھی دیکھتے تھے، عیسائی بھی دیکھا کرتے تھے کہ مدینے کے صحابہ نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عید میلاد النبی. اور جب حضور مدینہ میں مسجد قباء کے قریب مقام قباء میں داخل ہوئے تو منظر کیسا تھا؟ سارے مدینہ کے لوگ دیکھ رہے تھے. ایک یہودی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا تھا. کیوں چڑھ گیا تھا؟ اسے کیا پڑی تھی؟ اسے یہ پڑی تھی میرے دوست، قرآن کہتا ہے محبوب یہ یہودی مانتے نہیں ہیں لیکن جانتے ضرور ہیں. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہے. جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے خدا کی عزت کی قسم در رسول سے ملتا ہے. اگر ہمیں ایمان ملا، حضور کی محبت ملی ہے تو یہ بھی در رسول کا صدقہ ہے. ہمارا زور تھوڑا تھا، تھوڑا ہمارا زور تھا. نبی کا لنگر بھی کھا رہے ہیں، نبی کا ذکر بھی کر رہے ہیں، آج بھی نبی کے محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں. اور جب قبر میں جائیں گے نا، ہم بعد میں جائیں گے، میرا نبی پہلے پہنچا ہوا. ہمارا ایمان ہے. جب حضور وہاں پر پہنچے تو ایک یہودی چڑھا ہوا تھا. اس نے کہا او انصاریوں، او مدینہ والو، تمہیں مبارک ہو. جس مبارک کا انتظار کر رہے تھے وہ تمہارے دلوں کا سکون آ رہا ہے. اس کے لفظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. یہودی تھا، نبی کا دشمن تھا، لیکن جانتا تھا مسلمان وہ ہے کہ اسے سکون نبی کے دیدار سے ہوتا ہے. کہنے لگا او انصاریوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارے دلوں کا چین تمہارا نبی آ گیا ہے. جب اس نے اعلان کیا نا، مدینے کے لوگ بھاگے. حضور اکیلے نہیں آ رہے تھے، پورا جلوس لے کے آ رہے تھے. آج جھنڈیاں ہمارے بچے لہرائے نا، کہتے ہیں جھنڈیاں کہاں سے ہیں؟ میں تمہیں بتا دوں جھنڈیاں کہاں سے ہیں. وہ جی صحابہ نے میلاد منایا تھا، جلوس نکالا تھا. اس پوری تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ عالم میں بلکہ 2 بڑے واقعات ہوئے. ایک میرے نبی کی ولادت مکہ میں ہوئی اور ایک مدینہ میں حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے. اس سے بڑے کائنات میں کوئی واقع نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ حضور کی ولادت کا ذکر تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو علم تھا، تمام رسولوں کو علم تھا کہ نبی جو ہے اس کی ولادت تو مکہ میں ہوگی، لیکن نبی نے رنگ کس کو لگانا ہے؟ مدینہ کو لگانا ہے. اور یہ مدینہ تو رسول وہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. جب مدینہ کے درختوں کے قریب سے گزرے نا، قباء کے قریب آئے تو یہاں پر اتر گئے. خود اترے، سارا لشکر اترا اور پیدل چلے.
اس کو جناب تخت کو حکم دیا چلو اے اور تم، وہ جا رہا ہے، آپ پیدل جا رہے ہیں۔ جب مدینہ شریف کو کراس کیا نا تو ایک وزیر تھا جس کا نام قبا تھا، اسی وزیر کے نام پہ آج مسجد قبا بنی ہوئی ہے۔ وہ عاشق تھا نبی کا، اور میرے نبی نے اس کے عشق کو قبول کر کے قیامت تک کے لیے اس کے نام کو زندہ کر دیا ہے۔ اس قبا نے پوچھا عثمان علیہ السلام خیر تو ہے، پوری دنیا میں تیرے ساتھ آپ کے ساتھ گھومتا ہوں، کبھی کسی جگہ کا اتنا احترام نہیں کیا، یہاں تو پیدل چل کے 3-4 کلومیٹر طے کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ جن کو معلوم تھا کہ یہاں نبی آئے گا، ارے وہ نبی کی آمد کی جگہ، نبی کی ہجرت کی جگہ کی بھی عزت کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر عزت نہیں کریں گے تو ایمان میں فرق آ جائے گا، کیونکہ عالم حربہ میں کلمہ جو پڑھ کے آ رہے تھے تو عرض کر رہا تھا جب میرے نبی مدینہ میں داخل ہوئے نا، حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، ان کا غلام بھی تھا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ حضور کے ساتھ لشکر بنا کے آ رہا تھا۔ اور جب مدینہ کے قریب پہنچے حضرت بریدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جب کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ، کوئی سردار اپنے شہر میں داخل ہوتا ہے جھنڈے ساتھ لے کے جاتے ہیں، حضور لشکر تو ہے جھنڈے نہیں ہے، اگر اجازت ہے تو میں جھنڈا بنا لوں۔ وہ یہ ہمارے لیے بنا رہا تھا، ہمارے لیے بنا رہا تھا۔ حضور مسکرائے فرمایا بریدہ تیرا دل کرتا ہے تو بنا لے۔ اب وہاں پر مارکیٹ تو تھی نہیں، بیابان تھا، سہارا تھا۔ حضرت بریدہ اسلمی سردار تھا بنو اسلم بنو سہم قبیلے کا، اس نے پگڑی اتاری، بہت بڑی پگڑی تھی، نیزہ اٹھایا، نیزے پہ باندھ کے لہرایا، کہنے لگا دیکھو دیکھو رسول اللہ آ گئے، دیکھو دیکھو رسول اللہ آ گئے۔ اور غور کرو حضرت ابوبکر صدیق، ان کا کیا نظارہ تھا جب دیکھا کہ جلوس مدینے کا نبی کو لینے کے لیے آیا ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنی چادر کو اتارا اور نبی کے اوپر سایہ کر دیا۔ وہ نبی پہ سایہ تو بادل کرتے تھے، ابوبکر کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا وہ بتانا چاہتا تھا کہ آقا وہ ہے جو سائے کے جھنڈوں کے نیچے آ رہا ہے، غلام وہ ہے جو جھنڈے لہرا کے جا رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے مدینہ والوں نے دیکھا نا تو انہوں نے کیا کہا، مسلم شریف کی بھی ساری سیاست کے اندر ہے، انہوں نے کہا جا رسول اللہ، جا محمد، جا نبیوں، ارے دیکھو دیکھو رسول آیا، ارے محمد عربی آ گیا، ارے نبی آ گیا۔ وہ عربی میں کہہ رہے تھے، ہم اردو سریکی میں کہتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا، رسول اللہ آ گئے۔ یہ اگر نبی کا جلوس نہیں ہے، میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک دو حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ یہاں پر آئے، اگر ہم یہاں پر نہ آتے، میں تو الحمدللہ ناشتہ کر کے آیا ہوں، آپ میں سے بھی کئی لوگ ناشتہ کر کے آئے ہوں گے، اگر آج ہم یہاں پر محفل میں نہ آتے تو روٹی گھر سے کھاتے کہ نہ کھاتے؟ کھاتے نا۔ یہاں ہم روٹی کھانے نہیں آتے بلکہ غذا، روح کی غذا کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان بدبختوں کو علم ہی نہیں ہے، خدا کی قسم ہمارے گھروں میں جو چولہے جلتے ہیں نا وہ بھی نبی کے وسیلے سے جلتے ہیں، ہمیں تو جو کچھ بھی ملتا ہے نبی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ ان بدبختوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا، انہوں نے نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم حضرت جلال الدین سیوطی نے لکھا، حضرت صاحب مواہب اللدنیہ نے لکھا، فرماتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی نا تو نور کا بادل آیا، اس نے میرے بیٹے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کیا بات ہے! جب اس نے لپیٹ میں لیا نا تو میں آواز سن رہی تھی، بیٹے کو تو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ حضور غزالی زماں کی شاگرد تھی میرے نبی کی ماں۔ لگا نا اس پہ فتوے ذرا، کیا احمد رضا خان بریلوی کی شاگرد تھی؟ کیا وہ جلال الدین سیوطی کی شاگرد تھی؟ اس کو پتا تھا کہ میرے بچے کو نہ ماننے والے بھی آئیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، پھر بکواس بھی کریں گے، پتا نہیں تھا اس کو، لیکن وہ اپنے ایمان کو بتا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی بیٹا تو نظر نہیں آتا تھا لیکن چابیوں کے گچھوں کے کھڑکنے کی آواز آتی تھی، آواز آتی تھی چابیوں کی۔ ایک چابی کا گچھا جو تھا وہ کھڑکا اور کہنے والا کہہ رہا تھا اوے یہ کس کی چابیاں ہیں؟
اس نے کہا یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابی ہیں جو محمد رسول اللہ کو دے دی گئی. پھر ایک گچھا کھڑکا. حضرت آمنہ کہتی میں سن رہی تھی کیا ہے گچھا. چابیوں کے کھڑکنے کی آواز آئی. یہ روحانی بات نہیں تھی، حسی بات تھی. کھڑکنے کی آواز آئی. دوسرے نے پوچھا یہ کس کی چابی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنت اور جہنم کی چابی ہیں. زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک بھی محمد رسول اللہ، جنت جہنم کے مالک بھی محمد رسول اللہ. اور سن ذرا، حضرت جلال الدین سجودی کہتے ہیں کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی نا تو جنت کا جو دربار رضوان ہے نا اس نے جنت کو چھوڑا اور آمنہ بی بی کے گھر میں آ گیا. سیدہ آمنہ کے گھر میں آیا اور آ کے کہنے لگا اے محمد الرسول اللہ آپ کو مبارک ہو. اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو نبیوں کو علم عطا فرمایا ہے نا، اللہ نے سارا علم اٹھا کے آپ کو عطا فرما دیا ہے. تو حضور تو ولادت کے دن سے خزانوں کے مالک ہیں. جو کچھ ملتا ہے وہ ہمیں حضور کے وسیلے سے ملتا ہے. یہاں پر ہم آئے حضور کی محبت کی وجہ سے آئے. ایسے ہے کہ نہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا. عرض کرتا ہے حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا تجھے قیامت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا تو نے روزے شوزے رکھے ہیں؟ کوئی نمازوں پہ زور ہے؟ اس نے عرض کی حضور نہیں. اب دیکھو قیامت کب ہو قائم ہوگی. سوال کتنا پیارا تھا، دیہاتی آدمی تھا. حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے حضور نہ تو میں نے قیامت کی، حضور نے فرمایا تیاری کی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور قیامت کی تیاری تو نہیں ہے، نمازیں بھی زیادہ نہیں ہے، روزے بھی زیادہ نہیں ہے، عبادات خیرات و صدقات بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جب تیرے پاس عبادات نہیں ہے تو پھر یہ تو بتا کہ قیامت کا سوال کیوں کر رہا ہے، اس کی جلدی تجھے کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اعمال کی کثرت تو نہیں ہے لیکن محبت کی کثرت ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس نے کہا اعمال کا زور نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں اس لیے قیامت کا انتظار کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. اور جس سے تو پیار کرتا ہے کل قیامت کے روز جنت میں اسی نبی کے ساتھ ہوگا. یہ کس کا فرمان ہے؟ میرے نبی کا فرمان. سیاستہ کی حدیث سے لگاؤ نا نبی پہ فتوے. حضور نے یہ نہیں کہا وہ کیا کہہ رہا ہے، جا جا نمازیں پڑھ، جا جا تبلیغیں کر، چلے کاٹ. نہیں، حضور نے فرمایا چلو کوئی نہیں، تو نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا میری محبت کے کرم کی وجہ سے کہ اپنی نمازوں پہ تو بھروسہ نہیں کرتا. بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ میری محبت پہ کرتا ہے. آج تو 2 نمازیں پڑھ لے، کہتے ہیں جی صوفی نمازیں نہیں پڑھتے، ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں. اور تیری بڑی تیرے منہ پہ مار دی جائے گی اور ہماری یہ حقیر جو ہے یہ بھی نبی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، مسجد میں جمعہ کا دن تھا، حضور نے دفعہ جو نکالا فلاں بن فلاں تم منافق ہے. نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے. حضور نے فرمایا تمہاری نمازیں قبول ہی نہیں ہیں. ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھک باندھ کے، اور کہتے ہیں کہ ایسے دیکھتا پھر نظر ادھر کر لیتا، حضور کے چہرے کو دیکھتا پھر چہرہ ادھر کر لیتا، جیسے وہ کہتے ہیں نا دزدیدہ نگاہیں، دزدیدہ نگاہیں. خواجہ فرید فرماتے ہیں تیری دزدیدہ نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، جتنا چبھتے ہیں تیر اتنا ہی مزہ دیتے ہیں. وہ ایسے ہی کر رہا تھا، کبھی حضور کو دیکھتا کبھی ادھر، کبھی حضور کو کبھی ادھر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو دیکھ رہے تھے. رحمت اللہ علیہ لجپال نبی ہے، خدا کی قسم اس کو پتا ہے کہ کون کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے. اب کیا ہوا؟ حضور نے اس سے پوچھا، حضور نے فرمایا ادھر آؤ، قریب ہوا. حضور نے فرمایا یہ چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور وجہ اس کی یہ ہے کہ اب غور کرو جملہ اس کا. اس نے عرض کی حضور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ مجھے میری جان سے، میرے مال سے، میری اولاد سے، میرے خاندان سے، میرے وطن سے، ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ آج لنگر ہم تقسیم کرتے ہیں، لنگر ہم پکاتے ہیں اور جلن ان کو ہوتی ہے. وہ دیکھ سخی دے رہا ہے، بخیل جل رہا ہے. غور تو کر. وہ عرض کرتا ہے یہ تو چاول تجھے برداشت نہیں ہوتی. صحابی کہتا ہے حضور آپ میری جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، خاندان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے. اچھا. حضور نے فرمایا پھر
عرض کرتے ہیں حضور جب کل قیامت کا روز ہوگا نا، پتہ نہیں میں جنت میں پہنچوں نہ پہنچوں، کیا میرا ہوگا وہاں پر؟ حضور آپ تو اعلیٰ علیین میں سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے، میں پتہ نہیں وہاں پر میرا کیا بنے گا۔ آج اگر ایک لمحہ آپ کو نہ دیکھوں تو تڑپ جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں، سکون نہیں ملتا، بے قراری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی لیے بار بار دیکھتا بھی ہوں، نظر ہٹاتا بھی ہوں، پھر روتا بھی ہوں، پھر گزارش بھی کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا گھبرا نہیں، تجھے مبارک ہو، المرء مع من احبا، اور جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے نا، تجھے مبارک ہو، کل قیامت کے روز بھی جنت میں میرے قدموں میں ہوگا۔ اوے سنیو، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ خدا کی قسم نبی سے محبت کرو، بس یہی سب سے بڑی بات ہے۔ جب حضور سے محبت کرو گے نا، دیکھ لو گے دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی، حشر بھی سنور جائے گا۔ حضور کے وسیلے کے بغیر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ حضور کا میلاد مناؤ، حضور کی آمد کے جشن مناؤ، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے استاد فرماتے ہیں سوائے خبیث نجدی کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ ہم نے سوٹ سلوایا جناب، یہ جناب نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے کہا درجی کو، میں نے کہا یار شمار کو دے دینا، کہتے استاد جی کیوں ایمرجنسی ہے؟ میں نے کہا ایمرجنسی ہے، منگل والے دن عید میلاد النبی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس نے یہ بھی ساتھ بنا دی، کل مجھے فون کرتا ہے استاد جی ساتھ میں نے واسکٹ بنا دی، چلو عید پہ پہنیں گے تو مجھے بھی ثواب ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اتنا تیاری ہم عید الفطر پہ نہیں کرتے جتنا عید میلاد النبی پہ کر کے آئے ہیں۔ اور کیوں؟ خدا کی قسم یہ ساری عیدیں نبی کے وسیلے سے ملی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ساری چیزیں نبی کے وسیلے سے ملی ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ ہوتا ہی نہ۔ تو اس لیے خوشی منایا کرو، اور اپنے یہ جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، انہیں میلاد پہ لے کے جایا کرو، انہیں بھی پتہ چلے کہ ہم میلادی کے بچے ہیں، مردودی کے بچے نہیں ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، رشید کا میلاد کرتا تھا تو اسلم نے بھی، اکرم صاحب نے بھی، ان کے بھائیوں نے بھی، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پیو ڈاڑے کرنے ہیں میلاد، انہوں بھی شروع کر دیتے اور ایک رسن انہوں نے باہر ہی کرنے رسن۔ اللہ کرے قیامت تک اپنے سارا جڑا نسل ہے نا عاشق رسول پیدا یہ میں حضور تو میلاد منیدہ رہے، دنیا تے بھی قبر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے تمام دی حاضری کو قبول فرماوے، اللہ آپ تمام دے گناہ کو معاف فرماوے۔ درود شیر درود و سلام دے۔